بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ بہتری جس پہ کرے فخر وہ بہتر سے دی، سروری جس پہ کرے ناز وہ سرور سے دی۔ مدنی گلدستہ خوبصورت و پیارا پیارا، شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ شہزادہ اختار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سے عاشقان رسول کی ملاقات۔ انٹرنیٹ ریڈیو آن لائن کر دیا گیا، مجلس آئی ٹی کی پیشکش۔ ثانیہ گلشن اقبال مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان، رکن شورا حاجی یعقوب رضا عطاری کی قیادت۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سوری پیغام عیادت ملاحظہ کیجیے۔ آپ نے سید قمر عطاری سے عیادت فرمائی۔ سوری پیغام پیش خدمت ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول النبی الکریم۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی وفیانو کی جانب سے شہزادہ علی وقار سید محمد احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی رضوان عطاری سلمہ الباری نے والد محترم سید قمر شاہ صاحب کے دل اور گردے کی علالت اور آئی سی یو میں داخلے سے آگاہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ سید قمر شاہ صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا اللہ انہیں عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں، مدنی کاموں، صحتوں، راحتوں، عافیتوں، سلامتیوں بھری طویل زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ان کا ایمان سلامت رکھ، جان سلامت رکھ، عزت و آبرو سلامت رکھ، عافیت 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 نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے سارے گھرانے پر فضل و رحمت فرما، دونوں جہانوں کی بھلائیاں ان کا مقدر کر دے، سارے خاندان کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک مدنی پھول قبول فرمائیے۔ جنت میں لے جانے والے اعمال، صفحہ نمبر 608۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اسے گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سید صاحب خدمت کیجیے گا ابو کی، ان کو سکون پہنچائیے گا، دل تنگ نہیں کرنا۔ آپ کی تکلیفوں میں ماں باپ نے بڑا صبر کیا ہوگا، بڑی آپ کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہوں گی۔ اب آپ کا موقع، آپ ان کی خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں اگر گنجائش ہو تو۔ 11ویں شریف کی نسبت سے 11,000 روپے کے مدنی رسائل مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے ان کو تقسیم کروا دیں، تقسیم کر عزیزوں میں، دوستوں میں۔ تو یہ کہ انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو بھی ملے گی، انشاءاللہ ابو کو بھی ملے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور والا ہفتہ وار اجتماع کی حاضری، مدنی مذاکرے میں شرکت، اور کبھی مدنی قافلے میں سفر کر کے ابو کے لیے دعا کر لیں، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے اور صرف مدنی چینل دیکھنے کا سلسلہ گھر میں رکھیے۔ گناہوں بھرے چینل اگر گھروں میں چلیں گے، ڈانس ہوگا، موسیقیاں چلیں گی،
بے پردہ عورتیں آئیں گی تو سرکار گھر میں رحمت کیسے نازل ہوگی؟ پہلے شیطان کا راج ہوگا، بلائیں اتریں گی. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو بس نزول الرحمت کا مقام بنائے اور آفتوں بلاؤں سے ہمیں محفوظ فرمائے. مجھ گناہگار کے لیے حضور بے حساب مغفرت کی دعا ضرور فرمائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو سکے تو ابو کو میرا سلام عرض کیجیے گا. ڈراؤنے خوابوں کا علاج کیا ہے؟ کیا آپ کو بھی ایسا مسئلہ درپیش ہے؟ تو سنیے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات میں ڈراؤنے خواب آتے ہو تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ اور رات میں یا دن میں جب سوتے ہیں اور ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو یا متکبر 21 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اگر ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو سونے سے پہلے یا متکبر 21 بار 21 بار پڑھ لیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی سے عاشقان رسول نے ملاقات کی سعادت حاصل کی. دیکھتے ہیں شہزادہ عطار کا حسین خوبصورت مدنی گلدستہ. آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، کر دے ان پہ فدا ان کو آباد رکھ، ان کے گھر بار کو، ان کے ہر یار کو، ان کے گھر بار کو، ان کے گھر یار کو، دشمنوں سے بچا ان کو آباد رکھ. نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد عطاری نے مجلس مزارات اولیاء کے اسلامی بھائیوں کو مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ملاحظہ کیجیے. مجلس مزارات اولیاء الحمدللہ دعوت اسلامی کے 102 شعبہ جات میں سے ایک شعبہ ہے، اور ہماری مجلس کے ذمہ داران کابینہ سطح پر 3 رکنی مجلس اور مزار پر ذمہ دار مقرر کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ مزارات پر اسلامی بھائی درس دے رہے ہیں، نمازی لوگ بن رہے ہیں، زائرین کو مزار پر حاضری کا طریقہ الحمدللہ یہ مجلس والے سکھاتے ہیں. اور مرحبا ابھی بتایا ہمارے ایک ذمہ دار نے کہ ایک مزار پر 2 غیر مسلم افراد نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا الحمدللہ. وہ مزارات پر جو گدی نشین ہیں ان سے ہمارے رابطے رہیں، امیر علیہ سنت کی کتابیں رسالے پہنچائے جائیں، مدنی چینل کی ان کو دعوت دی جائے دیکھنے کی. دیکھیں کتنی پیاری کتاب ہے، کتنا پیارا رسالہ ہے. حافظہ کیسے مضبوط ہو، حافظہ کیسے مضبوط ہو. بہت اس طرح کے کیسے طرح طرح کے رسائل آتے رہتے ہیں، جیسے دیکھیں سمندری گنبد، وزن کم کرنے کا طریقہ، فیضان داتا علی حجویری، پھر مزارات اولیاء کی حکایات، پھر دیکھیں عقیدہ آخرت. امیر علیہ سنت کی کتنے رسائل ہیں، المدینہ العلمیہ کی کتنے رسائل ہیں. تو ان کو پہنچایا جائے گدی نشینوں تک، زائرین تک، تاکہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ عام ہو، اور جو جہالت بھرے معاملات پائے جاتے ہیں
اس میں اصلاح ہو جائے، کیونکہ نیکی کی دعوت اسلامی کا ترہ امتیاز ہے. جو خصوصیت ہے دعوت اسلامی کو نیکی کی دعوت دینا ہے، اور مزارات پر بھی نیکی کی دعوت دینے کی بہت حاجت ہے، بہت حاجت ہے. اور الحمدللہ جیسا کہ آپ لوگوں نے بھی بتایا کہ بہت سارے خرافات کا سلسلہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی برکت سے کم ہوا ہے. اللہ ہمیں اور توفیق دے. جو بھی گدی نشین ہیں ان کے بچوں کو جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ میں داخلہ دلوائیں، ان کی بچیوں کو جامعۃ المدینہ میں مدرسۃ المدینہ میں ہم داخل کروائیں، خود ان کو کورسز کروائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہم بھی سفر کریں، تو انشاءاللہ یہ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا سلسلہ جاری و ساری ہو جائے گا. گزشتہ دنوں دعوت اسلامی کی مجلس IT کی جانب سے انٹرنیٹ ریڈیو آن لائن کر دیا گیا ہے، جس کے ذریعے آپ سن سکیں گے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے علم و حکمت سے بھرپور مدنی پھول اور مدنی مذاکرے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. گزشتہ دنوں ہونے والا سانحہ گلشن اقبال پارک مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان، جہاں مرنے والوں کی تعداد پہنچی 74 تک، 300 سے زائد اس میں زخمی ہوئے. کچھ زخمیوں سے عیادت کی رکن شورا حاجی یعفور رضا عطاری نے جناح اسپتال مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان جا کر اے خاصا رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آقا کے عجب وقت پڑا ہے. اتوار کی شام کو لاہور کے ایک پارک میں دھماکہ. شہر مرکز الاولیاء لاہور پر غم کے بادل چھا گئے، فضا سوگوار، کئی آنکھیں اشک بار. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے. جناح اسپتال میں زیر علاج زخمیوں کی عیادت کے لیے دعوت اسلامی کے رکن شورا حاجی یعفور نے دورہ فرمایا. رکن شورا نے زخمیوں کو تسلی دیتے ہوئے صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ اپنی دعاؤں سے بھی نوازا. اس دوران رکن شورا نے زخمیوں کے متعلق معلومات بھی حاصل کی اور جذبہ خیر خواہی کے تحت نیک خواہشات کا پیغام دیا. غم و ملال کی ان گھڑیوں میں اہل خانہ کو صبر کی تلقین کی. کل دیکھیے پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو مسلمان زخمی ہیں ان کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 12 روزہ مدنی کورس کا سلسلہ ہوا دارالحکومت اسلام آباد پاکستان میں، جہاں عاشقان رسول کی مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ ہوا. مجلس مدنی انعامات کے تحت ہونے والے اس مدنی کورس اور عاشقان رسول کے مدنی چینل کو دیے گئے تاثرات ملاحظہ کیجیے. امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمارے اس 12 روزہ مدنی کورس کو کردار ساز کورس فرمایا ہے. یعنی یہ کردار ساز کورس ہے. اس میں کردار کی پختگی، ایک مبلغ کے لیے کن اچھی عادات کا ہونا ضروری ہے، اس کورس میں وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں اور اس کی مشق کروائی جاتی ہے. ایک مسلسل ایک جدول ہے اور اس 12 روزہ مدنی کورس میں اس جدول کے تحت تہجد سے لے کر رات صلاۃ التوبہ تک اور سنت کے مطابق آرام، پھر جو ہے نا وہ تہجد میں اٹھنا، مناجات کرنا، فجر کی نماز، بعد فجر مدنی حلقہ، اشراق و چاشت کی نماز، پھر جو ہے وہ دن بھر علم دین سیکھنے سکھانے کے مختلف جو ہے وہ مدنی حلقے، سنتیں سیکھنے سکھانے کے، تربیت کے، اپنے اندر ایک اچھی عادات کی جو ہے وہ ایک مشق ہے یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس انداز پہ گزارنا ہے. 12 روزہ مدنی کورس کر کے جب آپ جائیں اپنے اپنے شعبے میں، اپنے اپنے مدنی کاموں میں، اپنی اپنی زندگی کے معمولات میں
اس 12 روزہ مدنی کورس کو اس میں نافذ کریں، اپنی عادات کو، اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں، ان عادات کو اپنے مزاج میں، اپنے کردار میں ایک اچھی تبدیلی لے کر آئیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی دعوت دینے والے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو صبر کا خوگر یعنی عادی بنائے، اور اللہ کی طرف سے نیکی کی دعوت کے ملنے والے ثواب پر یقین رکھے۔ جس کو ثواب کا کامل یقین ہو اس کو اس مبارک کام میں تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ تو یہ اپنے اندر اچھی عادات، صبر کا خوگر بنائے، غصہ آنے پر صبر کرے، نرمی، خوش اخلاقی اور نگاہیں جھکا کے بات کرنا، فکر مدینہ کرتے رہنا، مدنی انعامات کا رسالہ پور کرتے رہنا۔ مدنی انعامات ہمیں نیک بنانے کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنا کر ہم اپنی زندگی میں ایک اچھی جو ہے نا وہ تبدیلی لائیں، ایک اچھی عادات اپنائیں، اچھی عادات اپنا کر اب دیکھیں اس سے گھر میں بھی انشاءاللہ عز و جل مدنی ماحول قائم ہوگا۔ جب ہماری غصے کی عادت ختم ہوگی، جب ہماری نرمی کی عادت بن جائے گی، ہم جو ہے وہ ہر بات کو اچھے انداز میں، نرمی سے، مٹھاس سے اور حسن اخلاق اور حسن تدبیر سے جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرنے کی سوچ بنا لیں گے۔ کیا دفتر تو کیا ملازمت کی جگہ تو کیا جو ہے وہ اپنے گھر تو کیا مدنی کاموں کی جگہ، ہر جگہ انشاءاللہ عز و جل محبت بھرا ایک ماحول قائم ہو جائے گا۔ تو اپنی جو ہے وہ اس 12 روزہ مدنی کورس سے یہ اچھی سوچ بنا کے ہمیں جانا ہے۔ میں لاہور کانا سے یہاں پہنچا ہوں G11 میں، تو 12 دن کا مدنی کورس شروع کیا ہے۔ اس میں جو خاص بات جو میں نے اپنائی ہے وہ زبان کا کفر مدینہ، غیبت، جھوٹ، چگلی، حسد اور پیٹ کا کفل مدینہ لگانا، آنکھوں کا کفل مدینہ لگانا، زبان کا کفل مدینہ لگانے کی توفیق حاصل کرنے کی توفیق ملی ہے۔ الحمدللہ انشاءاللہ ان پر عمل کروں گا۔ اس میں میں نے کفل مدینہ، حب جاہ، ریاکاری اور غیبت کے بارے میں، اس کے علاوہ بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملک امراض سے شفا عطا فرمائے۔ شعبہ تعلیم کے تحت 3 اپریل بعد ظہر سنتوں بھرے اجتماع کا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں انعقاد کیا جائے گا۔ اس اجتماع میں نگران مرکزی مجلس شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ اس اجتماع کی دعوت کا سلسلہ ہوا مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں۔ ملاحظہ کیجیے۔ الحمدللہ 3 اپریل کو دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران سنتوں بھرا بیان فرما رہے ہیں، اور یہ سنتوں بھرا بیان انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل پر لائیو نشر کیا جائے گا۔ اس سنتوں بھرے بیان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شعبہ تعلیم کو فوکس کیا۔ الحمدللہ اس وقت بھی ہم ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھے ہیں، ہمارے ساتھ انجینئرز ہیں، سی ایس پروفیشنلز ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، یہاں موجود ہیں۔ ہم نے ان کو دعوت دی ہے، دعوت نامہ پیش کیا ہے کہ یہ نگران شورا کا جو بیان ہے، کیونکہ نگران شورا کے بیانات الحمدللہ بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اپنی پوری کوشش کروں گا کہ اس بیان کو اپنی فیملی کے ساتھ اٹینڈ کروں، اور عمران بھائی کے بارے میں وہ بہت اتنا کہوں گا کہ وہ بہت اچھا ماشاءاللہ بیان کرتے ہیں، اور مدنی چینل کو عرصہ دراز سے میں دیکھ رہا ہوں، اور اپنے بچوں کو بھی کوشش کرتا ہوں کہ اس کی طرف مائل کروں۔ جی 6 اپریل بروز بدھ بعد ظہر مجلس عشر و اطراف گاؤں کے تحت، جس میں کم و بیش 786 سے زائد مقامات پر اسلامی بھائی اجتماعی طور پر شرکت کی سعادت حاصل کریں گے۔ اجتماع منعقد ہوگا جس میں نگران شورا سنتوں بھرا بیان فرمائیں گے۔ ٹنڈو العیار باب الاسلام سندھ پاکستان میں اس اجتماع کی دعوت پیش کی گئی، جبکہ مجلس کے اسلامی بھائیوں نے چونکہ باب الاسلام سندھ پاکستان میں فصلوں کی کٹائی کا موسم ہے، عشر کا کسانوں کو ذہن دیا۔ رسالہ عشر کے احکام تحفتاً یہاں پیش کیے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے۔ پورے پاکستان میں گندم کی کٹائی جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دنیا کے 200 ملکوں میں 100 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے۔ تو آپ سے میری مدنی التجا ہے کہ آپ اپنی گندم کا عشر دعوت اسلامی کو دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی خوب برکتیں نصیب فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اس وقت ہم بابر اسلام کے ڈویژن ٹنڈو لیار کے قادر بخش گوپانگ گوٹ کے اندر ہیں، تو جو اسلامی بھائی زمیندار کسان ہاری مجھے سن رہے ہیں تو ان سے عرض ہے کہ اپنا عشر دعوت اسلامی کو دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں کی خوب خوب برکتیں نصیب فرمائے۔ 6 اپریل کو نگراں شورا حاجی عمران اتاری زمینداروں سے جو بیان کریں گے اس میں اس کی دعوت مجھے بھی ملی ہے، اور میں یہاں کے جو زمیندار ہیں ان کو اور ہاریوں کو کسانوں کو میں خود جا کر دعوت دوں گا، اور انشاءاللہ عز و جل 6 اپریل کو ہم ان کا بیان ضرور سنیں گے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم۔ مدنی بھائیوں نے عشر کے بارے میں ترغیب دی، ماشاءاللہ بہت ساری معلومات ہمیں ملی، اور ہم جو ہے وہ مدنی چینل دیکھتے بھی ہیں اور اس کو عشر بھی دیں گے۔ 6 اپریل کو حاجی عمران اتاری کا عشر کے بارے میں بیان آئے گا، ہم سب ساتھ بیٹھ کر یہ بیان بھی دیکھیں گے۔ اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ 6 تاریخ مجلس شورا جی کا پروگرام جگہ رکھے انہیں میں انشاءاللہ کوشش کر رہا تھی شرکت جی۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا۔ خوبصورت سلسلے کی مختصر جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش آج یوں بڑا خوبصورت ہے کہ آج 26واں سلسلہ ہے، اور 26ویں سے ہمیں کیوں پیار ہے؟ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دعوت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت 26 رمضان مبارک ہے، اور اتاریوں کو 26 سے بڑا پیار ہے۔ اور آج دونوں بہت خوبصورت ٹیمیں ہمارے درمیان ہیں، ایک باب الاسلام سندھ کے شہر سکھر کے اسلامی بھائی ہیں، تو دوسری طرف خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے ہمارے پٹھان اسلامی بھائی کہہ لیجئے۔ 38 نمبر 38 نمبر لے لیے ہیں سکھر والوں نے، اور 37 نمبر ہے خیبر پختونخوا والوں کے۔ آخری راؤنڈ، اب باری ہے شیر کی۔ کہیں گرتوں، جی سکھر والوں نے بیل بجائی ہے۔ کہیں گرتوں کو سنبھالیں، کہیں روٹھوں کو منائیں، کھودیں الہاد کی جڑ باد پیغمبر صدیق۔ کھودیں الہاد کی جڑ باد پیغمبر صدیق، جواب درست دے دیا ہے۔ اللہ، کیا یہ مقابلہ پھر ہماری سانسیں بے ربط کرے گا؟ 2 سوال ہیں، 3 نمبر کا فرق ہے۔ اگر یہ دونوں صحیح جواب سکھر والے دیتے ہیں تو مقابلہ جیت جاتے ہیں، کوئی ایک جواب بھی خیبر پختونخوا والے صحیح دیتے ہیں تو یہ مقابلہ جیت جاتے ہیں۔ آخری سوال ہے اور آخری شعر ہے، نفاق۔ اللہ، صرف لفظ نفاق سن کر خیبر پختونخوا والوں نے بیل بجا دی ہے۔ نفاق کسے کہتے ہیں؟ اچھا، اگر یہ سوال ہے تو آپ کا جواب کیا ہے؟ مسلمان، یعنی اگر کوئی زبان سے یہ دعویٰ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے جبکہ اس کے دل میں یعنی وہ اسلام سے انکار کرے تو اسے یعنی یہ منافقت کہا، یعنی نفاق کہا، یا نفاق اعتقادی کہا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر یہ جواب خیبر پختونخوا والوں کا درست ہے تو آج سیمی فائنل میں خیبر پختونخوا والے پہنچ جائیں گے، اور اگر یہ غلط ہے تو سکھر والوں کو موقع مل سکتا ہے مقابلہ جیتنے کا۔ اس سوال کا جواب ہم آخری سوال کے بعد بتائیں گے۔ اب باری ہے شیر کی، جو یہ فیصلہ کرے گا کہ مقابلہ کدھر جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ سوال کا جواب درست ہے تو خیبر پختونخوا والے پہنچ گئے، اور اگر یہ غلط ہے تو سکھر والوں کے پاس موقع ہے۔ آئیے شیر، اس چہرے، اللہ، خیبر پختونخوا والوں نے یہاں بھی پہلے بجا دی ہے۔ اب دیکھنا ہے کیا غلط جواب دیتے ہیں، یاد رہے ان کی غلطی انہیں پھنسا نہ دے اور یہ مقابلے سے باہر نہ ہو جائیں۔ اس چہرہ پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے مہر و ماہ و انجم کو پر انوار بنایا۔ اس چہرہ پر نور کی وہ بھیک تھی جس نے
مہرو ماؤ انجم کو پر انوار بنایا، جواب درست دے دیا ہے۔ اور جو سوال تھا کہ نفاق کی تعریف کیا ہے، وہ جواب بھی خیبر پختونخوا نے درست دے دیا تھا۔ اللہ، بڑے اچھے مقابلے کے بعد سکھر کے اسلامی بھائی آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا والے بہت کلوز جا کر آج آگے بڑھ گئے، اور اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے۔ سکھر والوں کو ہم جس کو کہیں کہ ان کے افسردہ دل ہیں، ہم انہیں الوداع کہیں گے، مگر نیک خواہشات کے ساتھ، ان کو دعاؤں کے ساتھ۔ مبارک پانی بھی ہے، کھجور مدینہ بھی ہے، عطر مدینہ بھی ہے، پلیٹ بھی مدینہ پاک کی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، 41,100 کا چیک بھی آپ کو دیا جائے گا سکھر والوں کو۔ ماشاءاللہ سکھر میں ایک اور اچھا اضافہ ہمارے اسلامی بھائی نے ماشاءاللہ داڑھی شریف کی بھی نیت اس سلسلے میں کی، اور مجھے امید ہے کہ اب یہ اس پر استقامت بھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ لیجیے، سکھر والوں نے 40 نمبر حاصل کیے اور خیبر پختونخوا والوں نے 47 نمبر، 7 نمبر سے مقابلہ جیت لیا۔ بڑا انٹرسٹنگ راؤنڈ رہا، مگر جوش کے ساتھ، مگر ہوش سے مقابلے میں آگے بڑھ گئے۔ اور مختلف مقامات سے دیکھیے عاشقان رسول کا سفر، اس دوران مختلف مدنی کاموں میں شرکت کا سلسلہ۔ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں مختلف مقامات سے۔ اس مدنی کام کو دعوت اسلامی کی ریڑھ کی ہڈی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کیجیے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے، 30 اور 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر کرتا رہو پروردگار۔ سنتوں کی تربیت کے قافلے میں بار بار، مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ سنتیں سیکھیں گے کس میں، سنتیں سیکھیں گے کس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ ہم نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا، بہت لطف ملا۔ 3 دن کے لیے گھر سے نکل کر مسجدوں میں رہنے کا موقع ملا، ہمیں نفل نماز پر بھی پابندی ملی۔ میں بہت کچھ سیکھ گیا ہوں اور جا کر سکھاؤں گا بھی، نماز بھی پڑھوں گا اور ماں باپ کا قدر بھی کروں گا۔ ہم لوگ جا کر ہٹ میں بھی نماز پڑھیں گے، سب کو دعوت بھی دیں گے نماز پڑھنے کے لیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کی فکر مدینہ فرما لیجیے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawat-islami.net کو وزٹ کیجیے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں۔ مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
बचा बचा